هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر سرکاری حج اسکیم کا اعلان ہو چکا ہے، اور اس کی پالیسی کے مطابق جو کہ 18 نومبر 2024 کو اخبارات کی زینت بنی، اس کے مطابق درخواستیں لی جا رہی ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ 3 دسمبر تک جاری رہے گا۔ جو احباب حج 2025 کی پالیسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہفتہ اتوار بھی کھلے ہیں درخواستوں کے لیے۔ جو میری معلومات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ درخواست کے ساتھ 2 لاکھ روپیہ، قرعہ اندازی میں نام آنے کے بعد 14 دن میں مزید 4 لاکھ روپے، اور پھر باقیہ جو اخراجات ہیں وہ فروری 2025 تک جمع کروانے ہیں۔ جو بھی خوش قسمت اس کا حصہ ہوں گے، اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار اہل خانہ کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ وہاں کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے، وہاں کی ٹھنڈی بہاریں صحت و سلامتی، ایمان و عافیت کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے۔ تو جو حج کے ایام خاص ہیں وہ متوقع طور پر جو مئی 2025 کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے اور دوسرے ہفتے کے، وہ سمجھ لیجئے کہ وہی تقریباً ایام ہوں گے جن کو ہم ذی الحجہ کا پہلا عشرہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حج کے جو ایام مخصوصہ ہیں وہ 8 ذی الحج سے 12 یا 13 ذی الحج تک چلتے ہیں، 12 ذی الحج تک۔ 8 ذی الحج کو یوم ترویہ بولتے ہیں، 9 کو یوم عرفہ بولتے ہیں، 10 کو یوم نحر بولتے ہیں، پھر اس کے بعد ایام رمی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ پالیسی کے کچھ خد و خال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اسی نسبت سے آج ہم دین اسلام میں حج کی کیا اہمیت ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں حج جیسی عظیم عبادت کے نتیجے میں کیا بدلاؤ آتا ہے، کیا چینج آتا ہے، حج کیوں کرنا چاہیے، اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد کیا ہیں، حج کس پر فرض ہے، اور استطاعت کے باوجود، شرائط پوری ہونے کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا محرومی ہے، اس کے اوپر آج انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم حج کی اسپرٹ کو سمجھیں، یا اوورآل جو عبادات ہیں دین اسلام کے، جو فرائض ہیں، ہم ان کو آپس میں انٹرکنیکٹ کر کے تھوڑا سا تقابل کر لیں۔ مشہور حدیث پاک جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، یہ 5 پلرز ہیں۔ ان میں سے پہلا جو پلر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلے نمبر پر اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب سے پہلی ہے شہادت۔ دوسرے نمبر پر جو اس کا پلر ہے اقامت صلاۃ، تیسرے نمبر پر جو اس کا پلر ہے صوم رمضان، چوتھے نمبر پر جو اس کا پلر ہے ادائے زکوٰۃ، اور جو 5واں پلر ہے وہ ہے حج۔ اور ان 5 کو جو ملانے والی ایکٹیویٹی ہے، جو ان کو سموتھ رن کرتی ہے، وہ ہے جہاد۔ آج چونکہ جہاد کا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں جہاد کے اوپر الگ سے بات کرتا کہ جہاد ان 5 چیزوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔
تو اب ان میں دیکھیے آپ یہ جو 5 فرائض ہیں، کلمہ یہ ذاکروں کی عبادت ہے. کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں نا وہ ذکر پر زیادہ مائل ہوتی ہیں، ذاکروں کی عبادت ہے. جو نماز ہے یہ عابدوں کی عبادت ہے. کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، ماشاءاللہ لمبے لمبے رکوع ہیں، سجدے ہیں، تو کناروں پہ کھڑے ہیں، سنن بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں، نوافل بھی لمبے لمبے ادا کرتے ہیں، مساجد سے بھی دیر سے جاتے ہیں، جلدی واپس لوٹتے ہیں. تو ایسے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا محبوب ترین مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ نماز، صلاۃ. تو ان کو ماتھا پیشانی ٹیکنے میں جو سکون ملتا ہے دنیا کے کسی خزانے میں ان کو وہ سکون نہیں ملتا. وہ ٹھنڈ ان کے سینوں کو پہنچتے نہیں ہیں جب تک کہ یہ جبین سجدہ ریز نہ ہو جائے. جو روزہ ہے یہ زاہدوں کی عبادت ہے، جفاکش ہوتے ہیں، جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور جو زکوٰۃ ہے یہ مالداروں کی عبادت ہے. کھلے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، مال دیا ہے رب نے تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جو اس کے اوپر اللہ نے جو حصہ مقرر کیا وہ بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیتے ہیں. تو زکوٰۃ یہ مالداروں کی عبادت ہے. اور جو حج ہے یہ عاشقوں کی عبادت ہے. عاشق سمجھتے ہیں؟ عاشق کے جتنے کام ہوتے ہیں نا وہ سارے عقل سے پرے ہوتے ہیں. لوگ عقل کے گھوڑے دوڑا کے اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو صاحب عشق ہوتا ہے، عاشقانہ مزاج کا حامل بندہ، اس کی سریں سمجھ لیتا ہے، وہ بھانپ لیتا ہے کہ یہ آدمی یہ والا عمل جو کر رہا ہے اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، یہ کام کیوں کر رہے ہیں. یہ سپیرٹ ابراہیمی، فلسفہ ابراہیمی، روح ابراہیمی کا اعلیٰ ترین اظہار ہے حج کا ہر ایک منسک. عقل میں آنے والی بات نہیں، کیونکہ جناب ابراہیم نے جو حب خدا بندی کا جو فلسفہ انسانیت کو پیش کیا ہے اس کی بنیاد یہی تھی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. فلسفی کو عقل میں کچھ خدا ملتا نہیں، اتنی لمبی ڈور ہے پر سرا ملتا نہیں. کوئی آدمی کہے کہ بھائی اپنے اچھے خاصے کپڑے چھوڑ کے 2 چادریں کیوں پہنتا ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا ایک گھر، اس کا چکر لگائے جا رہے، فزیکل گین کچھ نہیں. اور میاں تیری عقل میں یہ بہار اور یہ مٹھاس آ سکتی نہیں. صحیح ہو رہی ہے صفا مروہ کی، چلے جا رہے ہیں، 7 چکر پورے ہو رہے. جو عقل کا غلام ہے وہ سمجھ نہیں سکتا کہ اس میں اس کو کتنا لطف آ رہا ہے. میدان عرفہ میں سارا دن بیٹھے ہیں اور کتنا پیدل چل کے جا رہے ہیں. یہ باتیں عقل میں آنے والی نہیں ہیں. اس کی کڑی اس کے ساتھ ملتی ہے جناب ابراہیم نے علیہ الصلاۃ والسلام نے، خلیل اللہ نے، جو اپنے عمل سے ایک فلسفہ پیش کیا تھا. آگ ہے سامنے، عقل کہتی ہے بچ جا، جان چلی جائے گی. لیکن اللہ کی محبت کہتی ہے جان زیادہ قیمتی نہیں ہے، ایمان زیادہ قیمتی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. عقل میں آنے والی بات تھوڑی. کچھ فیصلے عقل کے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے انسان اپنے محبت کے اور ذوق کے عالم میں کیا کرتا ہے. تو حج کا ایک اسپرچول کنیکشن ہے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی یادگار کے ساتھ. جتنے اعمال یا مناسک حج ہیں جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے خاندان، ان کی فیملی، ان کی آل، ان کے کیے گئے ایکٹس، ان کے اعمال کی یادگاری میں کیے جاتے ہیں سارے عمل. اسی لیے ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمتیں اور برکتیں ویسے نازل فرما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل بیت اطہار کے اوپر، جس طرح سے تو نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ پر اپنی رحمتوں کی بارش کی۔ تو حج کا آپ ایک عمل اٹھا کے دیکھیے، وہ اسی عہد کی یادگار کے ساتھ، اور یہ کوئی بات 100-200 سال پرانی نہیں ہے، آج سے 4000 سال پہلے، 4000 سال پہلے شام سے نکلے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، نوجوان بیوی ہے، ساتھ میں 9 مولود ہیں، آگے آگے جناب جبرائیل علیہ السلام ہے رستے کی رہنمائی کے لیے۔ جبرائیل یہاں پہ ٹھہر جائیں، کہیں پہ سبزہ ہے، کہیں پہ گھاس ہے، کہیں پہ انجیر کے باغات ہیں، کہیں پہ کھجوروں کے باغات ہیں، بار بار پوچھتے ہیں جبرائیل کیا یہاں پہ قیام کر لیں، یہاں پہ خیمہ لگا لیں؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں اللہ کے خلیل ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی وہ جگہ نہیں آئی، یہاں تک کہ عرب کے وہ کالے کالے پہاڑ مکہ المکرمہ کے وادی مکہ کے وہ آئے، بے آب و گیا جگہ، نہ سبزہ ہے، نہ گھاس ہے، نہ پھل ہیں، نہ باغات ہیں، نہ شاپنگ کے لیے کوئی سپر سٹور ہے، نہ پانی کا کوئی کنواں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں۔ جبرائیل یہاں پر؟ ہاں جی یہاں پر ٹھہریں، اور پھر ٹھہریں گے نہیں، بیوی بچے کو یہاں چھوڑیں گے اور خود واپس جائیں گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام کا ایسنس اور اسپرٹ وہ ہجرت ہے، مائگریشن ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہجرت کے متعدد معنی ہیں، آج موضوع نہیں ہے۔ ہجرت کا ایک معنی ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف جانا، ہجرت کہتے ہیں چھوڑنا، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں کہا گیا المہاجر، مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف ہجرت کر کے آ جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، وہ دین اسلام کی پہلی اینٹ رکھی گئی، وادی مکہ میں پہنچے، وہاں آئے۔ اس کے بعد کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے دیکھ لیجئے جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کے ساتھ جڑے ہیں۔ آج چونکہ حج کا پروسیجر، طریقہ، فرائض، واجبات یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ ذوالحجہ کے مہینے اور اس کے قریب جا کر کے وہ کریں گے۔ آج مجھے حج کی اہمیت کے اوپر فقط بات کرنا۔ قرآن مجید کے اندر کم از کم 12 زیادہ سے زیادہ 27 مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ کو حج کا تذکرہ ملتا ہے، اصطلاحی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، جو اینول حج جو کیا جاتا ہے، سالانہ حج، اس کے اعتبار سے، اور کم از کم 7 سورتوں میں۔ اب سورۃ البقرہ دیکھیں، سب سے زیادہ احکام حج سے متعلقہ وہ سورۃ البقرہ میں ہے، یا پھر آگے چل کر کے 17ویں پارے میں سورۃ الحج کے اندر ہے۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کیجیے آپ، پہلا پارہ جہاں مکمل ہو رہا ہے، دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، وہ جو پورشن ہے اس میں آپ دیکھیے دوسرے پارے کے نصف تک حج کے متعدد احکام اور مناسک کا ذکر وہاں پر موجود ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر حج کا باقاعدہ حکم موجود ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے سورہ مائدہ کے اندر حج کے کچھ مسائل موجود ہیں۔ آگے اگر آپ چلتے ہیں تو سورۃ الفتح کے اندر موجود ہے، سورہ حج کے اندر موجود ہے، سورۃ توبہ کے اندر موجود ہے حج سے متعلقہ احکام۔ تو قرآن مجید میں کم از کم 7 سورتوں میں 27 مختلف مقامات پر مختلف انداز میں حج کا ذکر موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ سورہ بقرہ کو میں خاص طور پر ریفر کرنا چاہوں گا، کیونکہ سورۃ البقرہ کا جو پہلا پارہ جہاں پر مکمل ہو رہا ہے، اب وہاں سے مطالعہ کیجیے، تعمیر قبلہ کا ذکر ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں فضیلت اور اہمیت کیا ہے وہاں پر موجود ہے، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کا اللہ نے کیسے حکم دیا تھا۔ آیت نمبر 125 یہ کہتے ہیں بھئی جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، کہ ہم نے اس بیت اللہ کو
اس گھر کو ہم نے لوگوں کے لیے رجوع کا سبب بنایا ہے کہ لوگ جہاں پر بھی دنیا کے جس بھی خطے میں موجود ہوں، اگر اس کے دل میں ایمان کی شمع موجود ہے تو وہ چاہے گا کہ میرے قدم چل رہے ہیں تو بیت اللہ شریف کی طرف چلیں۔ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، اور اس کو لوگوں کے لیے جائے امن بھی ہم نے بنا دیا ہے۔ اسی طرح سے آیہ نمبر 158 یہ کہہ رہی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سعی بین صفا والمروہ، جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے ماشاءاللہ، وہ یقیناً کیا پر لطف بہار ہے اس کی، اور اس عمل کے اندر انسان کیسے کھو جاتا ہے اور کس طرح سے سوچتا ہے۔ وہ 4000 سال پہلے ایک اللہ کی بندی کس انداز میں اپنے شیر خار کے لیے پانی کی تلاش میں وادی کے درمیان میں سے نکلتی ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہے کہ پرلی طرف پانی ہو، وہاں اترتی ہے تو اس کو دور وادی کے درمیان میں وہ دھوپ کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ پانی ہے، وہاں جاتی ہے تو بچے کی یاد آتی ہے، پھر واپس پہاڑی پہ آتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، دوبارہ پھر وہاں جاتی ہے کہ وہاں پر پانی ہے۔ 7 چکر مکمل کی ہے، پہاڑی کے اوپر آتی ہیں تو اپنے بیٹے کی طرف نگاہ ڈالی تو وہاں پر پانی تھا، دوڑ کے آئی اپنے بیٹے کے پاس، دیکھا کہ جہاں پر ننھے اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھیں رب تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور وہ خدا کی بندی، پانی تیزی کے ساتھ زمین سے آ رہے، تو اب وہ کیا کر رہی ہے کہ کہیں پانی ضائع نہ ہو جائے، وہ پانی کے ارد گرد منڈیر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور پانی کو کہتی ہے زم 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 زم، زم کا مطلب رک جا رک جا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مائے زم زم، زم زم کا پانی وہیں سے نام پڑا ہے۔ پھر جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں پر پرندے اڑ اڑ کے جاتے ہیں۔ امیجن کیجئے قدیم زمانے میں قافلے جا رہے ہیں ریتلے علاقے میں، تو وہ اینٹیسپیٹ کیسے کرتے تھے کہ کہاں پر پانی ہے؟ اس کی ایک نشانی یہ ہوتی کہ جہاں پر پرندے جس رخ پہ اڑ کے جا رہے ہیں، وہ ایک قافلہ وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا، اس نے پرندوں کو وہاں جاتے دیکھا تو وہ پہنچ گئے وہاں پہ، اجازت لی ان سے، کیا ہم بھی یہاں پہ قیام کر سکتے؟ انہوں نے کہا کہ میرے خامن وہ تشریف لائیں گے، وہ اجازت دیں گے تو آپ قیام کریں۔ اللہ کے خلیل آئے، سخیوں کے سخی تھے، انہوں نے اجازت دی، تو اس قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ڈالا، وہ پورا شہر ہی وہاں پر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ یہ یہاں سے اب دیکھیے کہ حج کا کس انداز میں ایک نیا رخ متعین ہو رہا ہے کہ قربانی ہے، قربانی کے نتیجے میں اللہ ریوارڈ دیتے ہیں۔ سبق یہ مل رہا ہے کہ تیرا کام اللہ کا نام لے کے ایڑیاں رگڑنا ہے، انعام دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تیرا کام اللہ پر توکل رکھنا ہے، کچھ نہیں مل رہا تو یہ بھی تیرے لیے بہتر ہے، جب کچھ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کر۔ مایوس یا مایوسی جیسا کوئی لفظ دین اسلام کی ڈکشنری میں نہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 پڑھی، 189، اس کے اندر ذکر ہے حج کے میقات کا ذکر ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 آپ پڑھیے۔ اللہ نے حکم دیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، اگر راستے میں رکاوٹ ہے تو پھر جب تک تم اپنے جانوروں کو قربان نہیں کر لیتے تب تک تم اپنے سروں کو نہ منڈاؤ۔ وہاں پر موجود آیت نمبر 197 کے اندر اللہ نے مہینوں کے بارے میں بتایا، الحج اشہر معلومات، حج مقررہ مہینوں کا نام ہے۔ حج کے جو مہینے ہیں شوال ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، ان کو ایام حج کہا جاتا ہے، ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض
اب جو شخص حج کرے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ 3 چیزوں سے بچے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نمبر 1، اپنی بیوی کے ساتھ قربت، اس سے بھی بچے گا. اسی طرح سے زبانی کلامی، کسی دوسرے کو ابیوز کرنا، گالی دینا، کسی دوسرے کو شرمندہ کرنا، بد کلامی کرنا، فحش گوئی کرنا، اس سے بھی. اسی طرح سے جھگڑا کہ مختلف رنگوں سے، نسلوں سے، قوموں سے، قبیلوں سے لوگ آتے، مسافر ہے، تھوڑی طبیعت کے اندر چڑچڑا پن بھی ہے، گھر سے دور ہے، وطن کی بھی یاد ہے، ساری چیزیں، اجنبیت کا عالم ہے، اللہ کے حکم پر جمع ہے. تو اب وہاں پر بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. جو دوست حج اور عمرہ پہ گئے ہیں وہ یقیناً اس تجربے سے گزرے ہوں گے. پیشنس یا صبر. اسلام جن ایتھکس یا جن مورالٹیز کے اوپر یا پرسنالٹی ٹریٹس کے اوپر ایک بندے کی تربیت کرتا ہے نا، اس پوری لسٹ میں سے سب سے زیادہ جس پر فوکس ہے وہ ہے پیشنس، صبر. ہر ایک عبادت آپ کو صبر سکھا رہی ہے، ہر ایک عبادت. اور اس کا سب سے بہترین امتحان جو بندے کو ایگزامن کیا جاتا ہے نا، وہ حج اور عمرہ میں ہی ہوتا ہے. یقین مان، عمرہ کی اللہ رب العزت نے سعادت بخشی، تو جو میں نے وہاں پہ آبزرو کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ رب العزت حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے، ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، ایمان و عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ، وہاں کی بہاریں بار بار نصیب فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے، حج مقبول نصیب فرمائے. سارے نہیں بولے، محبت سے اونچی آواز سے کہیں آمین آمین. آپ سلامت رہیں قیامت تک، اور قیامت نہ آئے قیامت تک. پھر ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ. تو حج کی ایک اہمیت ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 پڑھیے، 97 پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا گھر ہے جو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا. للذی ببکہ، وادی بکہ کے اندر، مکہ کا پرانا نام ہے بکہ. ہم نے یہ گھر بنایا ہے لوگوں کے لیے. ببکہ تھا مبارکن، برکت کا سبب بھی ہے اور پورے عالم کے لیے ہدایت کا سبب بھی ہے. جس آیت کو پڑھ کر کے شاعر مشرق نے کہا تھا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. یہی سورہ کی آیت نمبر 97 اس سے آگے کہہ رہی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف طاقت رکھتا ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جس نے کفر کیا، نہ شکری کی، مال ہے لیکن پھر نہیں جاتا وہاں، اگلے سال کر لیں گے، اس پیسے کو انویسٹ کر دیتے ہیں، اس پیسے کو فلانی ڈیل میں صرف کر دیتے ہیں، اس کے یہ فلانی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیتے ہیں، آگے مارکیٹ اوپر جانے والی ہے. حج فرض ہے اور جناب علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پھر کر لیں گے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. مسئلہ ہے جس شخص پر حج فرض ہوا صاحب استطاعت، ایام حج اس نے گزار دیے، شرع حج گزار دیے، حج پر نہیں گیا، پھر فقیر ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ فقیر ہو کے اب وہ کہے کہ فقیر پر تو حج ہوتا ہی نہیں ہے فرض، اس پر حج فرض رہے گا، جہاں سے مرضی پیسے کما کے لا. اللہ کا حق تھا تیرے اوپر، تو نے ضائع کیا اس کو. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. تعمیر قبلہ کے بعد جناب ابراہیم کو، خلیل اللہ کو رب تعالیٰ نے حکم دیا، یہ سامنے پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، اعلان کیجیے، آپ لوگوں کو بلائیے. اللہ کے خلیل نے عرض کیا باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ ایک پہاڑ، دو پہاڑ، ایک محلہ، دو محلہ، کیسے پہنچے گی؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا میرے خلیل آواز لگانا تیرا کام ہے، پوری انسانیت تک اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. کتب احادیث اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہل علم نے لکھا ہے کہ تا قیامت جتنے ہی ایمان والے جن کے مقدر میں اللہ نے حج رکھا ہے،
ہر ایک کی روح تک، قوت سماعت تک اللہ نے جناب خلیل کی وہ آواز پہنچائی، اور اس نے آگے سے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک۔ اے باری تعالیٰ، تیرے خلیل نے صدا لگائی ہے، تیرے خلیل نے صدا لگائی ہے، باری تعالیٰ حاضر، میں حاضر، بیوی بچے، مال و دولت، کاروبار، دکان، پلازے، کھیتیاں، کاروبار، دوستیاں، یاریاں، بزنس، جو رب تعالیٰ سارا پیچھے، لبیک لبیک، تیرے لیے میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، باری تعالیٰ حاضر تیرے دربار میں، سب کچھ چھوڑ کے اپنے آپ کو مٹا دینا ہے۔ یہ حج کی سپیرٹ ہے، میں کو مارنا، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا، اللہ میں مال و جان، میری ساری طاقتیں، سارا کچھ تیرے لیے ہے، اے رب میں یہاں پہ آ چکا ہوں، تیرے لیے آ چکا ہوں، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، میں تجھ پہ مٹ چکا ہوں، مجھے کیا غرض نہیں شان سے، اللہ میں مٹ گیا ہوں تیرے سامنے، آ گیا ہوں۔ تو جب تک در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری، تو رب ہے، تو باری تعالیٰ ہے، تو خلاق عالم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ودود ہے، اے میرے رب تو کریم ہے، تو غنی ہے، تو مغنی ہے، تو قادر ہے، تو مقتدر ہے، تو میرا پالن ہار ہے، میری حکومت تو عاجزی پر ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میری حکومت عاجزی پر ہے، تو میں تیرا در نہیں چھوڑ رہا ہوں، تو جب تک در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استطاعت دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی کیپیبلٹی، فزیکل، فائنینشل، جسمانی بدنی اعتبار سے اتنا صحت مند اور طاقتور ہو کہ مناسک حج کو ادا کر سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ حج اصل میں جوانی کا عمل ہے، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ حج کریں، پیسہ اکٹھا کریں، دنیا بھر کے چیزیں حاصل کرنے کے لیے، کلرفل لائف انجوائے کرنے کے لیے۔ ہر ایک نوجوان کے بہت بڑے بڑے ایمبیشنز ہوتے ہیں، بڑے خواب ہوتے ہیں کہ میرے پاس دولت ہو، میں یہ کروں وہ کروں۔ بھائی ایمان والے نوجوان کا خواب یہ ہونا چاہیے کہ اللہ میری اتنی مدد کر دے کہ میں تیرے گھر آ سکوں سب سے پہلے، یہ نوجوانوں کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ حج جوانوں کا عمل ہے، جوانی کا عمل ہے، بہت مشقت والا عمل ہے، بڑھاپے میں وہ مشقت اٹھانا کار دارت۔ اس لیے نوجوانوں، چونکہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہ ویسے پسماندہ ہے، غریب ملک ہے ہم، اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے ہمیں ہماری ملت کو غنیم کر دے، ہمارے قرضوں کو دور کر دے، میری طرف نہ دیکھیں کہیں آمین۔ اللہ ہم جتنے لوگ غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ ان سب کو غنی کر دے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ 25-30 سال ایک آدمی بیچارہ، مرد و خواتین محنت کرتے ہیں، بڑھاپے میں جا کر کے وہ اس پیسے تک پہنچتے ہیں جس کے لیے وہ حج کے قابل ہوتے ہیں۔ اب پیسہ تو ہے وہ، لیکن اس طرح سے صحت نہیں ہے۔ لیکن جو مالدار ممالک ہیں وہاں پہ نوجوان حج کرتے ہیں۔ میں نے ایک رپورٹ پڑھی، انڈونیشیا، ملائیشیا جو فار ایسٹ ہے، وہاں پر نوجوانوں کی کثرت ہے بہت زیادہ، بلکہ بچیوں کو مہر میں نوجوان لڑکے حج کرواتے ہیں، عمرہ کرواتے ہیں، شادی کے بعد وہ سب سے پہلے عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو خیر کہیں اور جانے کا رواج ہے نا، لیکن وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ شادی کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جوڑا سب سے پہلے کہاں جائے گا؟ رب العزت ہمارے ہاں بھی یہ اسپرٹ اور یہ فلسفہ اور یہ اسباب پیدا فرما دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کرو، لگاتار کرو۔ آپ کو مارکیٹ میں نا کئی سارے بھاڑے کے اسکالر ملیں گے، او بھائی ایک دفعہ کر لیا کافی ہے، بار بار وہاں جانا کیا ہے، یہ پیسے فلاں ٹرسٹ میں جمع کرا دو، فلاں ویلفیئر میں جمع کرا دو، فلاں چیز۔ کتنی غربت ہے، کتنی بچی ہیں جو جن کا بیان نہیں ہو رہا، تو ان کے والدین کی آپ خدمت کر دو، تو بار بار وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے کس نے کہا کہ تو حج و عمرہ کے ساتھ اس خرچے کو کمپیئر کرے؟
ان بیواؤں عورتوں، ان غریب گھرانوں کی مدد بھی اللہ کرنے کی انہی کو توفیق دیتا ہے جن کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ تجھے کس نے کہا کہ دو خرچوں میں توازن شروع کر دے؟ اصل میں تجھے تکلیف خانہ کعبہ کی آبادی سے ہے، دین اسلام کے اس حکم سے ہے۔ رب کو نہیں پتا کہ غربت بہت زیادہ ہے، تو اس لیے میں بس ایک ہی دفعہ کہوں کہ اس کے بعد نہ آنا تم، بس دوبارہ ایک دفعہ آ گئے ہو۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار کرو، حج بھی کرو عمرہ بھی کرو۔ فرمایا فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور فقر بھی دور ہوتا ہے۔ کئی سارے لوگ یہاں پہ روتے رہتے ہیں، پیسہ آتا ہے یوں گزرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ بھائی عمرہ پہ چلے جاؤ، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ فرمایا العمرۃ للعمرہ، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کفارۃ لما بینہما، سب گناہوں کی معافی کا سبب ہے یہ۔ فرمایا فقر ختم ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، وہ بندہ فقیر رہتا ہی نہیں۔ فرمایا جس طرح سے بھٹی کے اندر سونا، چاندی اور لوہے کی میل کو چیل ختم ہوتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں کہ رجع یوم ولدتہ امہ، اب وہ ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ اتنی اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں حج اور عمرے کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔